تو یہ پہاڑ بھی ساتھ چلنا شروع ہو گیا. تو حضور نے اونٹ پہاڑ سے کہا رک جا, تو اونٹ پہاڑ رو پڑا. اونٹ پہاڑ نے کہا یا رسول اللہ صرف آپ امیر حمزہ سے محبت نہیں کرتے, میں بھی امیر حمزہ سے محبت کرتا ہوں, جہاں جہاں امیر حمزہ جائیں گے وہاں میں جاؤں گا. تو حضور نے پھر انہیں یہاں دفن کیا. جب دفن کیا نا تو اتنی چادر نہیں تھی کہ ان کے پاؤں ڈھکتے ہیں, پاؤں ڈھکتے تھے تو سر ننگا ہوتا تھا, سر ڈھکتے تھے تو پاؤں ننگے. تو حضور نے پاؤں ننگے کر کے گھاس ڈالی, انہیں یہاں دفن کیا. نبی پاک مدینے میں گئے, ہر مدینے کے گھر سے رونے کی آواز آتی. حضور نے پوچھا یہ لوگ کیوں روتے ہیں؟ عرض کی اپنے شہیدوں کو روتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ میرے چچا کو رونے والا کوئی نہیں؟ تو صحابہ نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ تم اپنے شہیدوں پر رونا بند کرو اور حضور کے چچا پر رو. حضور کو اتنا صدمہ تھا کہ پھر 8 سال نبی پاک اس کے بعد ظاہری طور پر حیات رہے. نبی پاک ہر بدھ کو یہاں تشریف لاتے تھے. آخری سال حضور تشریف لائے اور آپ نے آ کر ان کا دوبارہ سے جنازہ پڑھا اور فرمایا کہ تم میرے پیش رہو اور میں تمہارا ضامن اور گواہ. جب حضرت شہید ہوئے نا امیر حمزہ, تو اللہ نے ان کے حق میں پھر قرآن نازل کیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والی جان, ترجی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اپنے رب کی طرف اس حال میں چل کہ اللہ تجھ سے راضی ہے, تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی, اس کے بندوں میں شامل ہو جا اور اس کی جنت میں داخل ہو جا. حضور نے فرمایا قیامت تک جو لوگ یہاں سلام کریں گے وہ ان کا جواب دیں. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ ساری زندگی یہاں آتی تھی بدھ کے دن, پھر یہاں روتی اور نفل پڑھتی. ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو رسول اللہ کے اس لاڈلے چچا کے قدموں میں حاضر ہیں کہ جو کل شہیدوں کے سردار ہے. اور جبریل نے کہا آپ کے چچا کا نام عرش پر لکھا ہوا ہے, اسد اللہ و اسد رسول. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے, اور جو لوگ ہماری ویڈیو لائک شیئر کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہاں کی حاضری نصیب فرمائے. آمین.